بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی مقدس مطہر کتاب، عظمت والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ ارشادات میں سے ایک ارشاد نقل کیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ مختصر وقت میں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا اور سنا جائے ہم سب کو اللہ رب العالمین اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو ایک بار پھر زندگی میں عید الفطر کی خوشی نصیب فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے 2 دن خوشی کے بنائے ہیں، ایک 10 ذی الحجہ کا دن اور ایک 1 شوال جس دن عید الفطر مسلمان مناتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ 2 دن مسلمانوں کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے خوشی کے عطا فرمائے ہیں۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، ہم سب کو اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے درود سے ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں جس کا ایک بازو مشرق میں ہوتا ہے اور ایک مغرب میں، اور اس کی گردن، اس کا سر عرش کے نیچے ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے خدا تو بھی اپنے بندے پر رحمت نازل فرما جب تک کہ وہ تیرے نبی پر درود بھیجتا رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت فرمایا کہ جو آدمی اللہ جل شانہ کے نبی پر درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، درود شریف کی تسبیح پڑھتا ہے، تو فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں، اور وہ فرشتہ جو ہے اتنا بڑا ہے کہ اس کا ایک پر مغرب میں ہے اور ایک مشرق میں ہے، اور فرمایا اس کا سر اللہ کے عرش کے نیچے ٹکرا رہا ہے، اور وہ یہ درود شریف پڑھنے والے کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو اپنے بندے پر رحمت نازل فرما جس نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے، اور جو 10 بار درود شریف بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 100 بار درود بھیجتا ہے، اور جو 100 بار درود بھیجے تو اللہ جل شانہ اس پر 1000 بار درود بھیجتا ہے، اور جو 1000 بار درود شریف بھیجے گا تو اللہ جل شانہ اس کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو کس قدر آگاہ فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ کس قدر اس بندے پر رحمت نازل فرماتے ہیں جو بندہ اللہ جل شانہ کے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جن کو اللہ جل شانہ یہ عبادت نصیب فرما دے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صبح و شام درود و سلام کا ہدیہ بھیجتے ہیں۔ تو اس میں فرمایا کہ ایک بار پڑھنے والا اللہ کی طرف سے 10 بار اپنے اوپر درود و سلام پڑھواتا ہے، اور جو آدمی 100 بار پڑھتا ہے
تو اللہ جل شان اس پر جو ہے فرمایا کہ 1000 بار درود شریف بھیجتے ہیں، اور پھر اللہ پاک جو ہے اس پر آخرت کے اندر اللہ پاک نے اس سے عذاب دوزخ کو ختم فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ ہمیں نصیب فرما دے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف بھیجنے والے بن جائیں۔ جب اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے گا تو اللہ جل شانہ اس سعادت کی برکت سے دنیا آخرت میں ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا، دنیا آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے گا۔ تو خوش قسمتی ہے مسلمان کے لیے کہ وہ صبح و شام 100 بار، 200 بار، 500 بار اور 1000 بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا عمل ہے کہ اگر ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ جل شانہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صبح و شام درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مقدسہ میں اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے امتیوں کو یہ بات فرمائی ہے کہ قرآن کریم میں آگاہ فرما دیا کہ ایمان والے لوگ جو عمل کرتے ہیں ان کے وہ اعمال اللہ کے ہاں تجارت کی شکل میں پہنچائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والے لوگو تمہیں ایسی تجارت نہ بتائی جائے جس تجارت کے کرنے سے تم دردناک عذاب سے نجات پا جاؤ، دردناک عذاب سے نجات پا جاؤ۔ اور آگے تجارت کی کیفیت بیان فرمائی کہ وہ تجارت کیا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں فرمایا کہ جہد کرو، کوشش کرو تاکہ تمہاری یہ تجارت اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائے، کامران ہو جائے۔ تو اللہ کے ہاں انسان کی جو تجارت ہے وہ انسان کے اعمال ہیں، انسان کے اعمال اللہ جل شانہ کے ساتھ جو فرمایا کہ تجارت کی شکل میں بدل جاتے ہیں، ان اعمال کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور ان اعمال کے لیے ہمیں ذوق و شوق دکھانا چاہیے، ان اعمال کے لیے ہمارے دل جو ہے وہ متوجہ ہونے چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک کا جو مقدس اور مہینہ، محترم مہینہ، عظمت والا مہینہ گزرا ہے، اس کے اختتام پر اللہ جل شانہ نے ہمیں عید الفطر کا دن خوشی کے طور پر نصیب فرمایا ہے۔ خوشی کے طور پر عید الفطر کا دن جو اللہ نے نصیب فرمایا، اگر ہم اس کے فلسفے کو سمجھیں تو یہ دن کیوں ملا کہ ایمان والے لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اور جو ہے راتوں کو عبادت کی، ذکر اذکار کیا، اعمال میں لگے رہے، تو اللہ جل شانہ نے خوش ہو کر ان کو یہ خوشی کا دن عطا فرمایا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم جو ہے دینی اعمال میں ذرا غور و فکر کریں گے اور دین کے اعمال میں ذرا سنجیدگی سے سوچیں گے تو ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جائے گی کہ اللہ جل شانہ نے اعمال پر انسان کو کس قدر خوش ہو کر کتنے بڑے بڑے انعامات سے اللہ نوازتا ہے، کتنے بڑے بڑے انعامات سے اللہ نوازتا ہے۔ فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور رمضان المبارک کے پہلی رات کے لیے اللہ جل شانہ ایمان والوں کے اعمال کے استقبال کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، پھر اس کو خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا سال فرمایا جنت کو تیار کیا جاتا ہے
ان ایمان والے لوگوں کے عمل کے بدلے کے لیے